جب عباسی دور تھا ان کو ڈر تھا کہیں اہل بیت والے ہماری حکومت نہ گرا دیں، لوگ ان کے ساتھ مل نہ جائیں، انہوں نے بھی اس نام پہ کافی دیر پابندی لگائی رکھی۔ دعوت اسلامی سے ایک فتویٰ آیا ہے، اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ زین العابدین نام رکھنا جائز نہیں۔ اچھا، اس فتوے کے دو حصے ہیں، ہم کسی پہ تنقید نہیں کر رہے لیکن ایک لوجیکل بات کرنے چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لقب پہ رکھا گیا اور لقب پہ نام نہیں رکھنے چاہیے، پہلا حصہ۔ اور دوسری انہوں نے بات کی کہ اس میں بہت زیادہ اپنی تعریف کی جا رہی ہے، اس لیے بھی جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے دیکھا جائے زین العابدین کس کا نام ہے؟ اصل میں حضرت امام حسین کے وہ بیٹے جس سے سلسلہ چلا سید زادوں کا، امام زین العابدین کہا جاتا ہے، ان کا اصل نام علی اوسط تھا، لیکن اللہ پاک نے ان کا لقب اتنا مشہور کر دیا کہ آج کسی کو بھی ان کا اصل نام نہیں پتا۔ سب کو یہ پتا ہے ان کا نام زین العابدین ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا امام سجاد بھی کہا جاتا ہے آپ کو، کوئی بھی یہ نہیں جانتا آپ کا نام علی اوسط ہے۔ 1400 سال پرانا یہ نام ہے۔ اچھا، آج تک کس کس نے یہ نام رکھے؟ سب سے پہلے ایک بزرگ گزرے جو سلسلہ چشتیہ کے بہت زیادہ مشہور بزرگ گزرے، ان کا نام تھا زین العابدین شیرازی۔ انڈیا میں باقاعدہ طور پہ ان کا مزار ہے۔ زین کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، اور عابد کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ نے بہت زیادہ اللہ کی عبادت کی، آپ کا نام زین العابدین پڑ گیا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں لقب پہ نام نہ رکھو، تو محی الدین نام ہے کہ لقب؟ فاروق اکثر یہاں نام ہوتا ہے، وہ نام ہے کہ لقب؟ یہ لقب پہ رکھا ہوا نام ہے۔ دوسری بات کہ 1400 سال میں سب سے زیادہ فتوے لگے احمد رضا خان بریلوی کے دور میں۔ کیا اس دور کے اندر یہ فتوے لگائے گئے؟ کیونکہ بادشاہ بھی گزرا کشمیر کا، اس کے علاوہ سیریا کا بھی ایک بزرگ گزرے، ٹھیک ہے، ان کا نام بھی زین العابدین تھا، لیکن کہیں بھی اس نام کے فتوے نہیں لگائے گئے۔ اس نام کے فتوے سے کیا ہوتا ہے کہ لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اہل بیت کے اندر آپ کی محبت نہیں ہے۔ جب عباسی دور تھا ان کو ڈر تھا کہ کہیں اہل بیت والے ہماری حکومت نہ گرا دیں، لوگ ان کے ساتھ مل نہ جائیں، تو انہوں نے بھی اس نام پہ کافی دیر پابندی لگائی رکھی۔ ایون کہ اہل بیت کے اوپر بھی بہت زیادہ پابندیاں تھیں کہ اکثر ہی وہ تبلیغ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرا حصہ اس فتوے کا یہ ہے کہ آپ کا نام اگر رکھنا ہے آپ نے اس نام سے، تو غلام زین العابدین رکھا جائے، تو یہ بہت اچھی سجیشن بھی ہے۔ لیکن اگر آپ اس ہی پارٹ کو دیکھ لیں، دوسرے حصے کو، جہاں وہ کہہ رہے ہیں غلام زین العابدین، اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ زین العابدین نہ رکھو، تو دونوں باتیں ہی کنفلکٹ کر رہی ہیں۔ اگر یہ فتویٰ نہ ہوتا، سجیشن ہوتی کہ آپ غلام زین العابدین رکھیں زین العابدین کی بجائے، تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہو جاتی۔ تو میرا مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں، نہ الیاس قادری صاحب کو کچھ کہنا ہے، نہ کسی اور کو، نہ ہی میں کسی عالم دین کو کچھ کہتا ہوں، لیکن میں یہ ریکویسٹ ضرور کرتا ہوں کہ کئی ایسے سینسٹیو ٹاپک ہیں جس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی محبت اہل بیت کے لیے کم ہے، تو لہٰذا ایسی باتوں سے گریز کریں۔ یہ جو فتویٰ تھا یہ 2023 میں ان لوگوں نے دیا تھا، جو آج موضوع بحث ہے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک دفعہ لوجیکل سوچ لیا کریں، اور اپنے بچوں کا نام اہل بیت کے ناموں پہ اس لیے رکھیں تاکہ نام کی تاثیر ہوتی ہے، ان کی محبت اہل بیت سے پیدا ہو۔ جزاک اللہ۔